السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ الحمدللہ، سیرت النبی کے اگلے سیشن میں ہم پڑھیں گے غزوہ احد کے باقی کے حالات۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جہاد کے لیے بہترین طریقے سے تیار کیا، جن میں جتنا جوش و جذبہ پایا انہیں ساتھ رکھا، جن کے لیے خطرہ محسوس کیا یا جن کے لیے سمجھا کہ ان کی عمر کم ہے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو کم عمر کے باوجود ان کی کسی نہ کسی خاص صلاحیت، چاہے وہ تیر اندازی تھی، چاہے وہ گھوڑ سواری تھی، چاہے وہ مقابلے کی ہمت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصوصیات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جنگ میں رہنے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مقام شیخین میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھائیں، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ اب نوٹ کریے گا بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سفر بھی ہے اور جنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن نمازیں جمع فرمائی چھوڑی نہیں گئیں، نمازیں جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہیں، نمازیں پڑھی گئیں۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر، چھوٹے چھوٹے سے عذر پیش کر کے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سیرت میں جو سب سے اہم چیز ابھی تک مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں بہت کانشیس رہے، عبادات میں انہوں نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا، وقت اور حالات جیسا بھی رہا نمازیں نہیں چھوڑی گئیں۔ رات کے آخری پہر میں فجر سے پہلے کوچ کیا۔ اب ہماری جگہ کوئی ہوتا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے کوچ کر لیا۔ ہماری جگہ کوئی ہوتا تو کیا کہتا، ہائے ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی، سفر کی تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، چلو جی اب نیند پوری ہوئی نہیں اور اٹھ کے چل پڑو۔ ہمارا یہ حال ہے۔ یہاں دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے اور فجر سے پہلے نکلے۔ ہمیشہ جو صبح کا سفر ہے، صبح کے کام ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، فجر کے وقت میں بھی برکت ہے۔ جب شوط نامی ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عبداللہ بن ابی، سرداران منافقین، اس نے کیا کیا، بغاوت کر دی۔ اس نے کہا ہم سے تو نہیں ہوتی لڑائی، ہم نے تو اس لیے مسلمان ہم ہوئے تھے کہ ہمیں جان و مال کی حفاظت ہوگی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اب لڑنا مرنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا بھائی ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ اس نے بغاوت کی اور واپس گیا، اور اکیلا نہیں گیا، 300 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور واپس چلا گیا۔ اب ایک جماعت جس میں سے 300 لوگ نکل جائیں، اس گروہ کی کیا حالت ہوگی آپ سوچ سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دفعہ بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ کہ زبردستی کسی کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک بندہ نہیں چلنا چاہتا دین کے راستے میں، ہم اسے اپنے ساتھ زبردستی نہیں لے کر جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھی، جبکہ عبداللہ بن ابی کے اس رویے کی وجہ سے 2 اور قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان میں بھی تھوڑی کمزوری آ گئی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ دیکھا دیکھی، آپ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، سارے کر رہے ہیں، میں نے کر لیا کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، سارے بھی تو یہ کام کر رہے ہیں، یہاں بھی یہی ہوا۔ ایمان ان کا ٹھیک تھا، لیکن کمزوری کہاں آئی؟ جب انہوں نے 300 لوگوں کو واپس جاتے دیکھا تو انہوں نے سوچا ہمیں بھی واپس چلا جانا چاہیے، یہ نہ ہو ہم جیت نہ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ پھیرنا، اور یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے ہمارے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے رب، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، دین پر ثابت قدم رکھنا، اور یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی اطاعت پر پھیرنا۔
ہوا کیا، پہلے مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، اب 300 بیچ میں سے نکل گئے، 700 لوگ باقی رہ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور اسی لشکر کے ساتھ آگے کوچ کیا، مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے کا انتخاب کیا جو احد کی طرف جاتا تھا، اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے جو وادی کا سرا ہے وہاں احد پہاڑ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے اپوزٹ ڈائریکشن کو چوز کیا تاکہ مدینہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل عینین پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار مار کر دور رکھیں، یعنی کہ جو سوار آئیں گے، چونکہ یہ درے کے اوپر تھے تو انہوں نے حفاظت کرنی تھی تیر اندازی کے ذریعے، کہ کوئی بھی گھڑ سوار آئیں گے تیر مار کر انہیں دور رکھا جائے اور مسلمانوں کی پشت سے حفاظت کی جائے، اور سخت تاکید کی گئی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں اپنی جگہ نہ چھوڑیں، چاہے مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، وہیں مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شامل ہی اس لیے ہوئی تھیں تاکہ لوگوں کو لڑائی کے لیے ابھار سکیں، بھڑکا سکیں، اور وہ ایسے اشعار پڑھ پڑھ کر نوجوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں۔ ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان تقبلوا نعانک ونفرش النمارک، کہ اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، او تدبروا نفارک فراق غیر وامک، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، پیٹھ پھیرو گے تو ہم روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ یعنی کہ بار بار انہیں جوش دلا رہی تھیں، اور جن لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، علم اٹھائے ہوئے تھے، انہیں بھی ان کے فرض یاد کروا رہی تھیں، اور کیا کہہ رہی تھیں؟ وَيْحًا بنی عبد الدار وَيْحًا حماة الادبار ضرباً بكل بتار، کہ دیکھو بنی عبد الدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ بار بار ابھار رہی تاکہ وہ جنگ میں اپنا جوش دے۔ پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر میں کہ جنگوں کے اصول ہوتے تھے، قوانین ہوتے تھے۔ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مبارزت کی جاتی تھی اور ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا۔ کچھ گھڑ سوار ایک طرف سے آتے، کچھ دوسری طرف سے آتے، اور ان کا باہمی مقابلہ ہوتا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ ہوتی، پراپر ایک طریقہ کار تھا اس وقت، جنگوں کا قانون تھے، قاعدے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جو مشرکین کا علمبردار تھا وہ سب سے بہادر نوجوان تھا قریش کا، اور طلحہ بن ابو طلحہ تھا، وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لیا اور زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس وقت، وہ چونکہ اس وقت مشرکین کے جو تھے وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے 3-4 دفعہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور مسلمانوں نے مشرکین کے علمبرداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل صفایا ہو گیا۔ یہ کل 11 افراد تھے، اور ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آ گرا۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جھنڈا سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی تھی فتح کی اور ناکامیابی کی۔ اگر کسی کا جھنڈا کسی قوم کا گر جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس قوم نے شکست کھا لی۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، ان کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا تو مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے
کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہید کس نے کیا؟ وحشی بن حرب نے۔ وہ ایک حبشی غلام تھا اور نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ وحشی ایک حبشی غلام تھا اور نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کا جو آقا تھا جبیر بن مطعم، اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب چونکہ حضرت حمزہ جو تھے انہوں نے اس کے مالک تھا جبیر بن مطعم، اس کے چچا تیمیہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا حضرت حمزہ سے۔ وحشی نیوٹرل تھا، اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ کو کس وجہ سے قتل کرنا چاہ رہا ہے، اسے بس یہ تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا اگر میں نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا۔ کیا کیا کہ چھپ کر بیٹھ گیا حضرت حمزہ کی طاق میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ایک آدمی صبا بن عبدالعزیز کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہاں غور کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح حبشی کو یہ تھا کہ مجھے آزادی ملے گی اس لیے میں حضرت حمزہ کو قتل کر دوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ حبشی کے آس پاس سے کتنے ایسے مسلمان گزرے، اگر وہ چاہتا تو انہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا ٹارگٹ حضرت حمزہ تھے، اور وجہ یہ تھی کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کرتا تو اسے آزاد کر دیا جاتا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، چاہے وہ کسی یورپین کنٹری کا پولیس ہے، گارڈ ہے یا کوئی بھی، اسی طرح پاکستان میں بھی بعض دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ الجھاؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ڈیوٹی پر مامور ہے اس کے بارے میں ہم نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں۔ تو بعض دفعہ مقصد اور ہوتا ہے، بعض دفعہ حالات اور ہوتے ہیں، ہم موقع محل کے مطابق انہیں سمجھ نہیں سکتے اور ہم ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حبشی کا ارادہ صرف یہ تھا کہ وہ اگر حضرت حمزہ کو قتل کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ بعد میں حبشی مسلمان بھی ہو گیا۔ تو بعض دفعہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی سچائی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال ہوا کیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جو جوش دلانے والی عورتیں تھیں وہ بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، مار بھی رہے ہیں، مال غنیمت بھی سمیٹ رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پر وہ جو تیر انداز تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اسی موقع پر تیر اندازوں سے وہ غلطی ہوئی کہ وہ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو حکم تھا اسے نظر انداز کرتے ہوئے مال غنیمت کے چکر میں نیچے اتر آئے۔ اب جب وہ نیچے اترے تو پھر خالد بن ولید جو بہت دور اندیش، حضرت خالد بن ولید چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہت گہری نظر تھی، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے، وہاں صرف 10 لوگ بچے، 40 لوگ نیچے اتر آئے، تو انہیں لگا کہ یہی وہ موقع ہے، اگر ہم جا کر دوبارہ سے حملہ کریں گے تو ہم ہاری ہوئی جنگ جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی کیا، واپس پلٹے اپنے لشکر کے ساتھ اور پہاڑ پر موجود جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، اور پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور انہیں اپنے نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ اچانک کیے گئے حملے نے اتنا مسلمانوں کو متذبذب کر دیا کہ مشرکین نے جب دیکھا کہ جیسے ہی خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ آئے، مشرکینوں نے اکٹھے ہونا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سمٹ آئے نا، جم گئے۔ ان کی ایک عورت تھی، اس نے جھنڈے کو اٹھا لیا اور بکھرے ہوئے جتنے مشرکین تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پر آ کر مسلمان چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ گئے۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا۔ ایک حکم عدولی پہ اتنی آزمائش، اتنی تکلیف، اور آج ہمارا حال کیا؟ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد و نادری کوئی حکم مانتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی سنت پہ عمل کرنا پڑے تو اچھا ہے، فرض ہی کافی ہیں۔ ہم فرائض کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور سنتوں کو میکسیمم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی کون سا پکڑ ہے۔
یا کوئی بات نہیں میں باقی کام تو کرتی ہوں، اس سنت پہ عمل نہ کیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، اچھا ایک سنت ہی تو چھوڑی کیا فائدہ۔ یہاں آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کے طور پہ یہ سب کچھ بتایا کہ اگر نبی کا حکم نہیں مانو گے تو پھر جو نقصان ہوگا اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو وہ کہہ دیں اور جیسا کہہ دیں بلا حیل و حجت ماننا آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے۔ اگر ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر میرے خیال میں کامیابی سے ہم بہت دور چلے جائیں گے، اور مثال ہمارے سامنے جیتی ہوئی جنگ کیا حالات بنے، نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہیں پھیل گئیں اور مسلمان ایک دفعہ ٹوٹ گئے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک غلطی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا گیا، اور جذبات میں آ کر انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نیچے اتر جائیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے اتنی زیادہ تکلیف دی، تو کہاں یہ کہ آپ اور میں تو غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے ان کے لیے تو سب کچھ معاف بھی ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ لیکن یہ سب آپ کے اور میرے لیے سبق ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو، جتنا مرضی فائدہ ہو، جتنا مرضی پروفٹ ہو، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو۔ جنگ کے باقی کے حالات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔